اب محمد کا مزہ ایسے نہیں آئے گا آپ کو۔ محمد وہ نام ہے جس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، جس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ خوب نام محمد، خوب نام محمد ہے جس میں رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں۔ اللہ نے بتایا کہ میرے نبی کے نام پہ نقطہ نہیں ہے، ایسے میری نبی کی ذات پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جتنے مرضیاں عیب تلاش کر لو، تمہیں ایک عیب بھی نہیں ملے گا۔ جس کا نام نقطے سے پاک ہے اس کی ذات عیبوں سے بھی پاک ہے۔ اب محمد کا معنی کیا بنتا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے اور احمد کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے انبیاء کا معنی، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی۔ آدم کا معنی گندمی رنگ والا، آدم کا معنی گندمی رنگ والا۔ نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، یوسف کا معنی افسوس کرنے والا، یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، ایوب کا معنی پلٹنے والا، اور عیسیٰ کا معنی سیر و سیاحت کرنے والا، ادریس کا معنی سبق والا۔ تو محمد کا کیا معنی بنتا؟ تو محمد کا معنی یہ بنتا ہے کہ کائنات کی صبح سے لے کر، جس دن سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جس کی تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ ساری کائنات جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ فرشتے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ جنات جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کائنات کی نیچے کے مخلوق جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور سارے شعراء جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ سارے مفسرین جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اس سے محمد کہتے ہیں۔ سارے محدثین جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اس سے محمد کہتے ہیں۔ سارے کائنات کے بڑے بڑے ادیب جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اس سے محمد کہتے ہیں۔ حسان جیسا شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا شاعر بھی پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب حسان نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھا، شاعر تھا، عرب کے شعراء بڑے مشہور تھے، فرمایا چاندنی کی راتوں میں عرب کے شعراء کی محفلیں لگتی تھی، کوئی سوچ بچار نہیں ہوتی تھی، ایک لمحے میں کئی سو اشعار کہہ جاتے تھے۔ شعر کہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، شعر کہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ قافیوں کو آپس میں ملانا، ایک ایک لفظ میں نسبت اور جوڑ پیدا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن عرب کے ایسے شعراء تھے کہ ایک لمحے میں بیٹھ کے کئی سو اشعار کہہ جاتے تھے اور لوگوں سے بڑے بڑے انعام اور داد وصول کر لیے کرتے تھے۔ جب حسان جس کو میرے نبی نے چنا ہو اس کے شاعری کا کیا عالم ہوگا؟ جس کو میرے نبی نے چن لیا ہو کہ حسان آؤ اشعار کہو، اس کے اشعار کا اندازہ اور اس کی ذہانت کا اندازہ اور اس کے علم کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ حسان نے جب میرے نبی کے چہرے انور پہ ایک نظر ڈالی نا تو بے ساختہ کہنے لگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت چہرہ آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب، یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے بری پیدا ہوئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو رب بناتا گیا اور آپ سے پوچھتا گیا محمد تیری آنکھیں کیسے بناؤں، محمد تیرا چہرہ کیسے بناؤں، محمد تیرے زلفیں کیسے بناؤں، محمد تیرا دل کیسے بناؤں، محمد تیرے ہاتھ کیسے بناؤں۔ رب پوچھتا گیا اور آپ بتاتے گئے اور ایسے ایسے آپ بنتے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بھی جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ اب محمد کا معنی سمجھ میں آیا؟ محمد ایک ایسا پیارا نام ہے جو دشمن بھی لے گا تو پہلے چومے گا اور پھر لے گا۔
نفرت کرنے والے بھی جب لیں گے تو چوم کے لیں گے۔ اللہ نے دشمنوں سے بھی اس نام کو چموا دیا، دشمنوں سے بھی۔ ذرا کہو نا محمد، دونوں ہونٹ ملتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کہا اس نام لینے سے ہونٹ مل جاتے ہیں، جب اس کے پیغام کو لوگے دل مل جائیں گے۔ دنیا میں امن آئے گا تو محمد مصطفیٰ کے غلامی سے آئے گا۔ دنیا میں امن، گھر میں امن، زندگی میں امن، سکون چاہتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کی سچی غلامی اختیار کرو۔ پھر کیا کر لو؟ سچی غلامی۔ یہ تو محمد کا معنی ہوا۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کہتے ہیں جو رب ذوالجلال کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے میرے نبی کے لیے محمد اور احمد کا انتخاب کیا۔ ان ناموں کی سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی محمد مصطفیٰ کے لیے محمد نام کو کیوں چنا گیا؟ اب آپ کی آگے جو ہے بیویوں کا انتخاب۔ ایک بیوی اللہ نے دی جس کا نام خدیجہ۔ خدیجہ کا مطلب حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی ساری امت کی خدمت کرنے والا اور بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیوی دی سودا۔ سودا کہتے ہیں آرام والی، نبی بھی آرام والے اور بیوی بھی آرام والی۔ ایک بیوی دی حفصہ۔ حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی قیام کرنے والے اور بیوی بھی۔ ایک بیوی دی جس کا نام ہے زینب۔ زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا اور بیوی بھی استغفار والی۔ ایک بیوی دی ام حبیبہ۔ حبیبہ کا معنی پیار کرنے والی، نبی امت سے پیار کرنے والا اور بیوی نبی سے پیار کرنے والی۔ ایک بیوی دی جس کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والے اور بیوی کا نام وہ دیا جس کا معنی ہی بنتا ہے زندہ رہنے والی۔ ایک بیوی دی جس کا نام ہے ریحانہ۔ ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی نے ساری کائنات کو خوشبو سے معطر کر دیا، اللہ نے بیوی بھی وہ دی جو خوشبو والی تھی۔ ایک بیوی دی ام سلمہ۔ سلمہ کا معنی سلامتی والے، نبی وہ ہے جو ساری کائنات کے اندر سلامتی کا پیغام لے کے آیا۔ پھر نبی کے لیے اولاد کا انتخاب۔ ایک بیٹا دیا جس کا نام ہے طیب طاہر۔ طیب طاہر کا معنی پاک، نبی بھی پاک، بیٹا بھی پاک۔ ایک بیٹا دیا جس کا معنی ہے قاسم۔ قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا۔ ایک بیٹا دیا جس کا معنی ہے ابراہیم۔ جس کا معنی کیا ہے؟ ابراہیم۔ ابراہیم کا معنی بزرگی والا، ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ بزرگی والا اور نبی بھی بزرگے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موضوع پہ جتنا بولا جائے اس نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ کاش کہ ہمیں اس کا مرتبہ، اس کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ اور ہم جو آج یقین جانیے، میں جب مسلمانوں کی زندگی دیکھتا ہوں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ ہم صرف زبانی حد تک دعوے کرنے کے لیے رہ گئے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یار جب میں اس نبی کے سامنے جاؤں گا میں کیا منہ اس کو دکھاؤں گا، میرے کسی ادا سے نبی کی سنت نہیں جھلک رہی ہے۔ اصل محبت تو یہ نہیں ہے نا، اصل محبت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔